حقیقت یہ ہے کہ عرب معاشرہ بیک وقت عورت کی عزت، تکریم اور تذلیل اور تحقیر دونوں سے عبارت تھا۔ یعنی ایک طرف تو عورت کی عزت کا یہ عالم تھا کہ آدمی جب اپنے کرم اور شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، کوئی اگر اپنی تعریف کرنا چاہتا تو اپنے کلام میں عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا، یعنی اپنی والدہ سے نسبت کو فخریہ انداز میں بیان کیا کرتا۔ جبکہ دوسری جانب انتہا دیکھیں کہ اپنی نام نہایت قبائلی برتری کے نام پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عربوں کی باہمی معاشرتی حالت سے متعلق رحیق المختوم میں تحریر ہے کہ عرب طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا۔ اس کی خاطر تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزی تک ہو جایا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوا کرتا تھا اور یہ نکاح عورت کے ولی کی زیر نگاری انجام پایا کرتا تھا۔ البتہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر ہی اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف ناظرین کرام طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری جانب کچھ خبیث لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی اس حالت کو یوں بیان کیا کہ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کا سبب کیا اس ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ ناظرین کرام، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم قبیح کو قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں وہ سناتے ہوئے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، ہمت نہیں پڑتی اور آپ بھی سن کر عرب کے زمانہ جاہلیت کی شقی القلبی پر آنسو بہائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ یوں ذکر کیا ہے کہ قیس بن عاصم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت سے اونٹوں کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو ہر لڑکی کے بدلے ایک اونٹ قربان کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 12 بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین کرام، اسی ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے خدا کی پناہ 8 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اور زندہ دفن کر دی جائیں۔ اسلام کے حقوق کے نسواں کا نگہبان ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ قبیح رسم اسلام نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دی۔ یہ تو اپنی جگہ مسلم ہی ہے کہ اہل جاہلیت میں خسیس اور رذیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں چند ایسے پسندیدہ اخلاق بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جایا کرتی تھی۔ ان میں سے کرم و سخاوت، شجاعت و بہادری، ایفائے عہد ہے،
خودداری، عزت نفس، عزائم کی تنفیذ، حلم و بردباری، سنجیدگی اور بدوی سادگی ہے۔ بات کرتے ہیں سخاوت کی، ان کی فیاضی کی۔ اہل جاہلیت کا یہ ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عرب میں ایسے ایسے عدیم المثال، عظیم المرتبت فیاض گزرے ہیں جن کی فیاضی اور سخاوت کے باعث تاریخ ان کو ہمیشہ یاد کرے گی۔ اس طویل فہرست میں سے چند مشہور جو سخی گزرے ہیں، ان میں سر فہرست حاتم طائی ہے۔ ان کے بعد کعب بن امامہ الایادی، اوس بن حارثہ الطائی، حرم بن سنان اور عبداللہ بن جدان التیمی وغیرہ بھی معروف اور قابل ذکر ہیں۔ ضیاء النبی میں ایک واقعہ رقم ہے کہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیوی معاویہ نے اپنے شوہر کی فیاضی کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے ہمارے جانور ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے، ہمارے بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رو رہے تھے۔ ہم نے انہیں بہلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ جب میں بھی لیٹ کر یوں ظاہر کرنے لگی جیسے سو گئی ہوں تو حاتم نے خیمے کے باہر نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اے صفانہ کے باپ، میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ حاتم نے کہا جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، بخدا میں ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا۔ میں اٹھ بیٹھی، میں نے کہا کہ حاتم یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ان بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤ گے؟ تمہارے تو اپنے بچے بھوک کے مارے روتے روتے سوئے ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، پھر اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور اس عورت سے کہا اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور مجھے کہا تم بھی بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کہا بخدا یہ خست اور کمینگی کی انتہا ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہ جائیں۔ وہ اپنے قبیلے یعنی طے والوں کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئے اور ضیافت میں شامل ہو جائیں۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا، زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ سیر ہو کر کھانا کھا سکیں۔ ناظرین کرام، اہل عرب کے ایفائے عہد سے متعلق ضیاء النبی میں یہ لکھا ہے کہ اہل عرب کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کر لیا کرتے تو اسے پورا کیا کرتے تھے، خواہ اس سلسلے میں ان کو مالی نقصان تک ہی برداشت کیوں نہ کرنا پڑے، بلکہ جان کی بازی بھی ہارنا پڑے تو وہ ہار جایا کرتے تھے۔ طبعی طور پر وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور جھوٹے کو انتہائی حقیر اور ذلیل سمجھا کرتے تھے۔ اس طرح سچ بولنا ان کے نزدیک صفات محمودہ میں سے تھا اور سچے آدمی کی تعظیم اور تکریم کرنا ان کا یوں سمجھیے کہ قومی شعار تھا۔ عہد جاہلیت کی تاریخ میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جبکہ اہل عرب نے مال و جان کی قربانی دے کر بھی اپنے قول کی لاج رکھی اور اس کو اپنا فرض سمجھا۔ ضیاء النبی میں عربوں کے ایفائے عہد کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا کہ منظر بن معاص سما جو نعمان بن منظر کا دادا تھا اور حیرہ کا بادشاہ تھا، اس نے سال میں 2 دن مقرر کر رکھے تھے، ایک کو یوم نعیم یعنی خوشی اور نعمت کا دن اور دوسرے کو یوم البعوث یعنی رنج و علم کا دن کہا جاتا تھا۔ یوم نعیم کو جس پر اس کی سب سے پہلے نظر پڑا کرتی، اس کو وہ شاہی اونٹوں میں سے 100 اونٹ بطور انعام بخش دیا کرتا تھا، اور یوم البعوث کو جو شخص سب سے پہلے اس کے سامنے آیا کرتا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ ایک روز نعمان اپنے شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے گیا۔ وہ لشکر سے بچھڑ کر ایسے مکان تک پہنچ گیا جس میں بنی طے قبیلے کا حنظلہ نامی ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ حنظلہ کے پاس صرف ایک بکری تھی۔ وہ اپنے نئے آنے والے مہمان کو پہچانتا تک نہیں تھا کہ یہ حیرہ کا فرما روا ہے، لیکن اپنی طبعی مہمان نوازی کی عادت سے مجبور ہو کر اس نے اپنی بکری کا
دودھ نکالا، پھر اسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور مہمان کو پیش کر دیا۔ جب صبح نعمان وہاں سے روانہ ہوا تو اس نے بتایا کہ میں نعمان ہوں، کبھی میرے پاس آنا، میں تمہیں اس خدمت کا صلہ دوں گا۔ حنظلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ضرور، اور پھر کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ انہیں قحط سالی نے آ لیا اور نعمان سے ملنے کا اس نے ارادہ کیا۔ لیکن جس روز وہ نعمان کے دربار میں پیش ہوا وہ اس کا منحوس دن تھا۔ نعمان نے کہا کاش تم کسی اور دن میرے پاس آتے۔ اس نے کہا مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ نعمان نے کہا میں مجبور ہوں، آج اگر میرا بیٹا قابوس بھی میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کا بھی سر قلم کرنے سے باز نہ آتا۔ حنظلہ بولا مجھے مہلت دے دو تاکہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے مل آؤں، ان کو آخری چند وصیتیں کراؤں اور ان کے لیے جو انتظام ہو سکے میں کر سکتا ہوں وہ کر دوں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ نعمان نے کہا اپنا کوئی ضامن دے دو۔ بنی کلب کا ایک آدمی تھا جس کا نام قراد بن اجدہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور نعمان کو مخاطب کر کے بولا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ پھر نعمان نے حنظلہ کو 500 اونٹنیاں دیں اور 1 سال کی میعاد مقرر کی۔ جب سال گزر گیا، اس میعاد میں 1 دن باقی رہ گیا تو نعمان نے قراد کو کہا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ جس شخص کی تم نے ضمانت دی تھی یعنی حنظلہ کی، وہ لوٹ کر ابھی تک نہیں آیا ہے۔ قراد نے کہا کہ اگر دن کا پہلا حصہ منہ موڑ چکا ہے تو کل کا دن بھی تو قریب ہے، زیادہ دور تو نہیں ہے۔ دوسرے دن نعمان اپنے دستور کے مطابق مسلح ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں وہ اس روز پہلے نظر آنے والے شخص کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس نے قراد کو کہا کہ سامنے آ جاؤ اور جلاد کو اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب تک یہ پورا دن گزر نہ جائے آپ اس کو قتل نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس نے اسے شام تک کی مہلت دے دی۔ نعمان دل سے یہ چاہتا تھا کہ قراد قتل ہو جائے اور حنظلہ جس نے اس ویرانے میں اس کی مہمان نوازی کی تھی وہ کسی طرح بچ جائے۔ سورج ابھی ڈوبنے کے قریب ہے، قراد کے کپڑے اتار دیے گئے، اس نے صرف چادر باندھ رکھی ہے، اسے پکڑ کر نتا پر کھڑا کر دیا گیا جہاں پر اس پر تلوار چلانی تھی۔ جلاد تلوار بے نیام کیے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہے اور نعمان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہے۔ یہ ہے منظر۔ اسی اثناء میں دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعمان نے قراد کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن اسے کہا گیا کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آنے والا شخص کون ہے اس وقت تک تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ جب وہ قریب آیا تو حنظلہ تھا۔ نعمان نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے کہا جب تم ایک بار قتل سے بچ کر نکل گئے تھے تو پھر تمہیں واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جواب دیا کہ الوفا، یعنی جو وعدہ میں نے کر رکھا تھا اس کا پورا کرنا مجھ پر لازم تھا۔ نعمان نے پوچھا تمہیں وفا کا یہ درس کس نے دیا ہے کہ تم اپنی جان دینے کے لیے آ گئے؟ اس نے کہا کہ میرے دین نے۔ پوچھا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا نصرانیت۔ نعمان نے کہا اس کی تعلیمات میرے سامنے پیش کی جائیں۔ اس نے نصرانیت کی تعلیمات اس کے سامنے رکھیں۔ نعمان نے اس روز اس دین کو قبول کیا اور حیرہ کے تمام باشندوں نے اپنے بادشاہ کی اقتداء کرتے ہوئے نصرانیت کو اختیار کیا۔ اس دن سے نعمان نے اپنے اس طریقہ کار کو ختم کر دیا۔ اس نے قراد اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کہا بخدا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ باوفا اور زیادہ کریم کون ہے، کیا یہ شخص جو ایک مرتبہ قتل ہونے سے بچا اور پھر اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے لوٹ کر آ گیا، یا وہ شخص جس نے اس کی ضمانت دی؟ بہرحال میں ان دونوں سے زیادہ ذلیل اور خسیس نہیں بننا چاہتا۔ اس پر حنظلہ نے کہا کہ میں اس کے اس ظن کو جو میرے بارے میں تھا کہ یہ واپس آئے گا غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری گمراہی نے مجھے دعوت دی کہ میں وعدہ خلافی کروں، لیکن میں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے شرف و کرامت پر حرف نہیں آنے دیا۔
میں وہ شخص ہوں کہ وعدوں کو پورا کرنا جس کی فطرت ہے، اور میں ہر احسان کا بدلہ دینے کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔